نستعينه ونصلي على رسول الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. میرے محترم دوستو، ہم آج اس موضوع پر بات کرنے لگے ہیں کہ ہم اپنی ذات کو نفع والا کیسے بنا سکتے ہیں۔ بحیثیت انسان دو ہاتھ، دو پیر، دو کان، دو آنکھیں، ایک زبان اللہ نے ہمیں دیے ہیں اعمال کو بنانے کے لیے۔ ہمارا یہ جو جسم ہے یہ پروڈکشن مشین ہے، اس میں سے اعمال نکل رہے ہیں۔ وہ اعمال ظاہری اعتبار سے دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ ہے جس سے ہم اپنے معاشرے میں پریشانیاں پھیلاتے ہیں، تکلیفیں پھیلاتے ہیں، اپنے اڑوس پڑوس والوں کو اذیت دیتے ہیں۔ دوسرے اعمال وہ ہیں جن سے ہم خیر پھیلاتے ہیں، راحتیں پھیلاتے ہیں، خوشیاں پھیلاتے ہیں، اپنے اڑوس پڑوس کو ہم مطمئن کرتے ہیں۔ شریعت نے ہر اس عمل کو بری طرح سے کنڈم کیا ہے، اسے دھتکارا ہے جو عمل آپ کے اڑوس پڑوس کی تکلیف کا باعث بنتا ہو۔ بخاری شریف کی غالباً حدیث ہے تو صحیح حدیث، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ آیا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، بڑی نمازی پرہیزگار خاتون ہے، جن کو روزہ رکھتی ہے، رات کو نماز پڑھتی ہے، مگر ایک خامی ہے اس میں، الا انہا تؤذی جارہا، اس کی مشکل یہ ہے کہ وہ اپنی پڑوسن کو تکلیف دیتی ہے۔ اپنے عمل کے اعتبار سے وہ بڑی اچھی ہے، بڑی نیک ہے، لیکن اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال، جو کچھ وہ عمل اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے، حضور نے فرمایا نا کہ مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان کیا ہو؟ محفوظ ہو۔ تو وہ جو ہاتھ اور زبان ہے اس کے معاملے میں وہ بڑی کمزور واقع ہوئی ہے کہ اس کے ہاتھ سے یا اس کی زبان سے اس کی پڑوسن کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، انہا فی النار، اس کو جا کے بتا دو اس کی نمازیں اس کے اس بد اخلاقی سے اس کو نہیں بچا سکتی ہے، یہ بد اخلاقی اس کو لے کر جہنم میں جائے گی۔ آپ فائدے مند بنیں آپ کی ذات میں۔ ایک چھوٹی مثال آپ کو عرض کرتا ہوں، میرا ایک سوال ہے، اس کا جواب آپ دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال کرنے لگے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال سے تھوڑی دیر پہلے آپ نے ایک سنت عمل کیا ہے۔ وہ سنت کیا ہے؟ مسواک کی آپ نے۔ اس مسواک کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اگر میری امت پر تکلیف کا خطرہ نہ ہوتا تو میں وضو کی طرح اس مسواک کو اپنی امت پر فرض کر دیتا۔ اتنی بڑی سنت ہے۔ اب اس سنت کا فائدہ کیا ہے؟ مطہرۃ للفم، اس سے منہ کی بدبو ختم ہوتی ہے۔ وَمَرْضَاتٌ لِلرَّبِّ، اور تمہارا رب اس سے کیا ہوتا ہے؟ راضی ہوتا ہے۔ گویا
آپ کے منہ کی بدبو سے آپ کے پڑوس میں کھڑا نمازی تکلیف میں آئے گا، تو آپ کو حکم ہوا کہ وضو کے ساتھ پہلے کیا کر لینا بھائی؟ مسواک کر لینا، منہ صاف کر لینا، کہیں تمہارے برابر میں کھڑے نمازی کو تجھ سے تکلیف نہ ہو۔ پیاز کھالی ہے، لہسن کھالی ہے کچی، فلا یقربن مصلانا، ہماری مسجد مت آنا، اس لیے کہ تمہاری پیاز تمہاری لہسن سے تمہارے برابر کی نمازیوں کو کیا ہوگی؟ تکلیف ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کی نماز پڑھانے آئے، مسجد بھری ہوئی ہے، گرمی کا موسم ہے، غربت ہے صحابہ پر، موٹے موٹے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بدبو پسینے کی مسجد میں پھیل گئی۔ مسجد نبی کی چھت نیچے تھی، پسینے کی بدبو مسجد میں پھیل گئی۔ آپ نے فرمایا سنو، تم میں سے ہر شخص جب جمعے کے لیے آئے تو اس سے پہلے غسل کرے اور صاف کپڑے پہنے، اور تمہارے پاس خود کی خوشبو نہیں ہے تو اپنی بیویوں کی خوشبو لے کر تھوڑا سا جسم پر مل لیا کرو، تاکہ تمہاری بدبو سے دوسری نمازی کو تکلیف۔ گویا اسلام آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کی ذات نفع والی ہو۔ اب ذات نفع والی کیسے بنے گی؟ سب سے پہلے آپ کو اللہ کے ہاں اپنے آپ کو قبول کروانا ہوگا۔ اللہ جب تک آپ کو قبول نہیں کریں گے، آپ کے نفع کو اللہ عام نہیں کریں گے۔ اور اللہ کے ہاں قبول کرانے کے اللہ نے دو چیزیں بتائی ہیں۔ میرے ہاں محترم بننا ہے، ہمارے دربار میں احترام والا بننا ہے، تو دو کام کر لو، اس کے بعد تم دن میں مانگو گے میں دن میں دوں گا، تم رات کو مانگو گے میں رات کو دوں گا، تم جوانی میں مانگو گے جوانی میں دوں گا، تم بڑھاپے میں مانگو گے بڑھاپے میں دوں گا، تنہائی میں مانگو گے تنہائی میں دوں گا۔ اگر تمہاری نظر میں کوئی چیز امپاسبل بھی ہو چکی ہوگی، ناممکن ہو چکی ہوگی، تمہیں لگ رہا ہوگا یہ ممکن نہیں ہے، پھر بھی اللہ کہتے ہیں میں اسے ممکن کر کے دکھاؤں گا۔ کیسے؟ اب ایک آدمی تھا علیہ الصلاۃ والسلام، ان کا نام تھا زکریا، اولاد نہیں تھی، رب سے مانگ رہے تھے مجھے اولاد دیجئے۔ اب جب فرشتوں نے ان کو آ کے خوشخبری سنا دی تو وہ اس قدر نا امید ہو چکے تھے کہ انہیں خود یقین نہیں آ رہا تھا، میں بوڑھا وامرأتی عاقر، بیوی میری بڑھیا، ہمارے ہاں بچہ ہونا تو ممکن ہی۔ اللہ نے فرمایا نہیں، تیرے لیے ناممکن ہو سکتا ہے، تیرے رب کے لیے ناممکن۔ بیٹا تو ہم آپ کو دیں گے۔ اب یہ بیٹا کیوں دیا جا رہا ہے؟ اللہ نے اس کے پیچھے دو باتیں ذکر کی ہیں۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، پہلی بات یہ تھی کہ جب ان کے سامنے نیکی کا کام آتا وہ یہ نہیں کہتے بعد میں کریں گے، وہ اس کی طرف دوڑ پڑتے، خیر کے ہر کام کی طرف دوڑ پڑنا۔ نماز کا وقت ہو گیا دوڑو، خیر کا کام سامنے آیا دوڑو، کوئی کام کرنے کا ایسا جس سے اللہ راضی ہو جائے دوڑو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت طریقے دوڑو، نیکی تھوڑی ہونی ہے دوڑو۔ عائشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ لا تصغر الحسنہ، کبھی کسی نیکی کو چھوٹا مت سمجھنا، کر گزرو۔ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف اللہ نے کی، فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی وہ دعا جو ان کی نظر میں ناممکن تھی ہم نے قبول کی۔ کیوں؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، وہ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے۔
او بھائی زکوٰۃ کا حساب کر لو، دیتے رہیں گے، حج کرتے رہیں گے، نیکی کا کام کرتے رہیں گے، نہیں کیا، آگے بڑھے، اللہ نے انہیں اپنا بنا دیا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت جبریل سے کہتے ہیں فلاں بندے سے ہمیں محبت ہو گئی۔ جبریل کہتا ہے یا اللہ مجھے بھی محبت ہو گئی۔ فرشتے آسمانوں کے کہہ دیتے ہیں ہمیں بھی اس سے محبت ہو گئی، پھر اس کی محبت اللہ زمین والوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ دوسرا کام، زکریا کو ناممکن میں ممکن کر کے دکھایا، ان کی دعاؤں کو اس وقت قبول کیا جب ان کو خود لگا کہ میری دعا قبول نہیں ہوگی۔ کانوا یدعوننا رغبا ورہبا، ایک کام تو وہ بہت کرتے تھے، ہر وقت ہمیں پکارتے رہتے تھے۔ رغبا، ہم سے پوری امید تھی کہ میرا رب سننے والا ہے، ورہبا، ساتھ میں ڈر بھی تھا کہ کہیں ہمارے گناہوں کی نحوست سے اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت آپ سے مجھ سے یہ چاہتے ہیں کہ تو مجھ سے کنیکٹ رہے۔ ایک حدیث آتی ہے ہمارے ہاں، حضور نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا الدعاء هو العبادہ، سب سے بڑی عبادت تو دعا ہے۔ اب دعا میں کیا ہوتا ہے؟ نماز میں آپ پابند ہیں، کیوں پابند ہے بھائی؟ ہاتھ اٹھائیں گے تو کیا پڑھیں گے بھائی؟ بولو بھائی، کیا پڑھیں گے؟ پابند ہے نا، اس کے علاوہ نہیں پڑھ سکتے نا۔ ہاتھ باندھنے کے تو کیا کہیں گے؟ سبحانک اللہم، پابند ہے۔ الحمدللہ رب العالمین پڑھنے میں کیا ہے؟ پابند ہے نا، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد کیا پڑھیں گے؟ رحمان الرحیم۔ پھر کیا پڑھیں گے؟ مالک یوم الدین۔ پھر اس کے بعد سورت پڑھیں گے، پابند ہے، جو جیسے کہا گیا ویسے کرو۔ دعا میں آپ پابند، وضو نماز کے لیے پابند ہیں، وقت ہوگا وضو کریں گے، قبلہ رخ ہوں گے، کھڑے ہوں گے، یوں کھڑے ہوں گے، یوں کریں گے۔ دعا کے لیے مسجد کا ہونا ضروری ہے، پاک ہونا ضروری ہے، جماعت کا ہونا ضروری ہے۔ ارے بھائی دعا کے لیے آپ کا نیک ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کی اس لیے سنی، یہ دوسری خوبی یہ تھی، کانوا یدعوننا رغبا ورہبا، ہمیں پکارتے تھے ہر وقت۔ پکارا نا، آئے، کمرہ تھا یہ جیسے ہے نا دروازہ، کمرہ تھا، مریم کا کمرہ تھا، یہاں اس کو یہاں رکھا ہوا تھا، عورت تھی یہاں کمرے میں رہتی تھی۔ رات کا وقت ہوا، بیت المقدس سے سب چلے گئے، زکریا علیہ السلام نے سارے دروازے بند کر دیے۔ اب مریم یہاں سے نکلتی تھی، بیت المقدس کی صفائی کرتی تھی، صفائی کر لی، واپس کمرے میں چلی گئی۔ اب یہاں اس کمرے میں صرف ایک آدمی جائے گا، وہ ہے زکریا علیہ السلام، جو وقت کے نبی ہیں، ان کے خالو ہے یا کچھ رشتے میں۔ اب اس کمرے میں اور کوئی نہیں جا سکتا۔ مریم ضرورت کے لیے نکلتی تھی، باقی کسی کے پاس آنا جانا نہیں۔ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، کسی انسان نے آج تک مریم کو چھوا بھی نہیں تھا۔ اب زکریا گئے مریم کے پاس، اپنی بچی کے پاس، عمر بڑی ہے، وہ جوان ہو گئی ہے، دروازہ کھولا، دیکھا سامنے انگور پڑا ہوا ہے۔ اب بازار میں نکلے، ابھی آم نظر آ جائے، آڑو نظر آ جائے، خوبانی نظر آ جائے، آپ کو تعجب ہوگا، کیوں؟ موسم، آپ نکلے باہر، انار نظر آ جائے، انگور نظر آ جائے، آپ کیا کہیں گے بھائی کہاں سے؟ وہ کراچی والوں کے پاس تو جواب ہے نا، اسٹور کا مال ہے۔ اب اس زمانے میں اسٹور تو تھا نہیں۔ اب جب دیکھا انگور، بے موسم کا پھل، یوں انا لکی ھذا، مریم کہاں سے؟ مریم نے ایک ہی جواب دیا، قالت هو من عند اللہ، یہ کہاں سے ہے؟ آگے کوئی بات نہیں کی، دروازہ بند، یوں چل دیے اور اللہ کو پکارا، ربی تو اس عورت کو بے موسم پھل دینے پر قادر ہے، مجھ بوڑھے کو بے موسم اولاد دینے پر بھی قادر ہے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ پکارا
لوگوں کی نعمتوں کو دیکھ کر جلے نہیں، لوگوں کی نعمتوں کو دیکھ کر حسد نہ آئے، لوگوں کی نعمتوں کو دیکھ کر دل میں ایک ہی بات آئے، ربا جیسے تو ان کو دے سکتا ہے مجھے بھی دینے پر کیا ہے تو قادر۔ خود کو قیمتی بنانا یہ ان دو کاموں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ایک، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھیے۔ نمبر دو، ہر لمحہ ہر وقت اللہ سے مانگتے رہیے، ہر وقت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے جب بھی کوئی بات پوچھی آپ نے فرمایا اللہ سے دعا مانگ لو، اللہ سے مانگ لو، اللہ سے یہ مانگو۔ یہ جتنے ہم ذکر کہتے ہیں نا، یہ ذکر کر لو، یہ سب ذکر دعا ہے، یہ سب دعا ہے۔ یہ اللہ کی تعریف ہے یا دعا ہے؟ یہ اللہ کی سبحان اللہ اللہ کی تعریف، الحمدللہ اللہ کی تعریف، لا الہ الا اللہ اللہ کی تعریف، اللہ اکبر اللہ کی تعریف، لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ کی تعریف، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر اللہ کی تعریف۔ ربنا ظلمنا انفسنا دعا ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا دعا ہے۔ صحابہ کو اللہ کے نبی نے دو ہی چیز دکھائی، یا خدا کی تعریف کرو یا رب سے مانگو، یا رب کی دعا کی تعریف کرو یا رب سے کیا کر لو۔ اگلا کام خود کو قیمتی بنانے کا، خود کو قیمتی بنانے کا تیسرا کام، اللہ کے ہاں آپ قیمتی بنیں گے جب میں نے شروع میں عرض کیا کہ جب آپ کے ہاتھ اور آپ کی زبان سے دوسرے لوگ کیا ہوں، محفوظ ہوں۔ ایک صحابی کا جنازہ آیا، آپ علیہ السلام آگے بڑھے، آپ نے جنازہ پڑھانے لگے تو ایک آدمی آگے بڑھے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ جنازہ مت پڑھائیے، یہ آدمی ہماری نظر میں اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس کا جنازہ پڑھا سکیں۔ اب ظاہر جنازہ ہے تو صحابی ہوگا نا، لیکن صحابہ کو لگتا تھا کہ یہ آدمی اس قابل نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں منافقت کے بھی مسائل تھے۔ اب اللہ کے نبی نے صرف ایک بات پوچھی، مجھے بتاؤ تم میں سے کسی نے اس کو کبھی کوئی عمل کرتے دیکھا؟ کبھی کوئی عمل کرتے دیکھا؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے ایک رات اس کو میرے ساتھ اللہ کے راستے میں پہرا دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ کتنا عمل ہے؟ کتنا عمل ہے بھائی؟ ایک رات کا عمل بس۔ اللہ کے راستے میں کیا دیا تھا اس نے؟ اللہ کے نبی آگے بڑھے، جنازہ پڑھایا، اس کو دفن کیا، اور جو جملہ آپ نے فرمایا وہ جملہ میرے اور آپ کے لیے فرمایا ان اصحابک یقولون انک من اصحاب النار وانا اشہد انک من اصحاب الجنہ۔ تیرے ساتھی یہ کہتے ہیں، تیری کمزور عمل کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں تو جہنمی ہے، میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں تو جنتی ہے۔ عمل کی کمزوری ہے، اللہ دور فرما دے گا، اللہ دور فرما دے گا۔ لیکن انسانوں کی ذات کو، اگر انسان کو، میں نے عرض کیا نا، کہا یا رسول اللہ بڑی پکی نمازی عورت ہے، بہت 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 تقوی والی ہے، رات کو نماز پڑھتی ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے، بس ایک مشکل ہے الا انہا تؤذی جارہا، یہ اپنی پڑوسن کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ اس کو خبر دو انہا من اصحاب النار یا انہا من فی النار، یہ عورت اپنے اس عمل کی وجہ سے جہنم میں جائے گی۔ وہ حدیث میں پہلے بھی سنا چکا ہوں، دوبارہ عرض کرتا ہوں۔ جنازہ آیا، آپ نے نہیں پوچھا نمازیں پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، روزہ رکھتا ہے کہ نہیں کرتا، یہ حجی ہے کہ نہیں، آپ نے فرمایا یہ بتاؤ هل علیہ دین، کیا اس پر قرضہ ہے؟ اس پر قرضہ ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہاں، دینار ہی نہیں، صرف 2 دینار۔ اس زمانے میں دیناروں کی بھی اتنی زیادہ کوئی مالیت نہیں تھی، مطلب یہ 2 دینار بہت تھوڑا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اس انسان کا حق لے جانے والے صحابی کا جنازہ نہیں پڑھوں گا، صلو علی اخیکم، لیکن تم اپنے بھائی کا جنازہ پڑھاؤ۔
وہاں لوگوں نے بتایا بے عمل ہے، آپ نے ایک رات کے عمل پہ اس کا جنازہ بھی پڑھا، اس کو جنتی ہونے کا اعلان بھی کیا۔ یہاں انسانی حق کا مسئلہ آیا، آپ نے فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھوں گا، تم اپنے بھائی کا جنازہ پڑھو۔ سعد ابن عبادہ آگے بڑھے، کہا یا رسول اللہ دینو علیہ، قرضہ میرے ذمے ہے، آپ جنازہ پڑھا دیجئے۔ یہ بتانا مقصود تھا کہ انسانوں کے ساتھ کے معاملات، تمہاری نیکیاں انہیں بچا۔ خود کو قیمتی اس وقت بناؤ، خود کو قیمتی اس وقت بناؤ، تمہارے چال سے، تمہارے ڈال سے، تمہارے چلنے سے، تمہارے پھرنے سے، تمہارے ادھر سے، تمہارے ادھر سے، جب لوگ محفوظ ہونے لگے۔ ایک صحابیہ یا رسول اللہ سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد۔ فرمایا پھر؟ کہا وقت پہ نماز پڑھ۔ کہا پھر کہنے لگے یا رسول اللہ سب سے آسان عمل بتائیے، اتنے بڑے بڑے اعمال تو ہم سے ہوتے نہیں ہیں۔ آپ نے بخاری شریف کی حدیث سے، واہ کیا جملہ فرمایا، میرے نبی کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ سونے کے پانی سے لکھنے کا ہے، لیکن یہ میرے اور آپ کے لیے فرمایا ان تدع الناس شرا، بھائی کچھ نہیں کر سکتے ہو نا، اتنا کر لو کہ لوگ تیرے شر سے محفوظ ہو جائے۔ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تُصَدِّقُ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ، یہ صدقہ ہے، لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ کرنا یہ صدقہ ہے جو تو خود پہ کرتا ہے، تو خود پہ کرتا ہے۔ قیمتی بننا ہے تو یہ گلی اس گلی کا مجھ پر حق ہے۔ یہ جو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ راستے کا بھی حق ہے، فرمایا ہاں راستے کا حق ہے، راستے کا حق ہے تم پر۔ ایسا نہ کوئی کام کرو کہ چلنے والوں کو تکلیف ہو، ایسا نہ کرو۔ ایسی گاڑی کھڑی کر دی، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، خدا کی قسم اس گاڑی کا غلط کھڑا کرنا بھی تمہارے اعمالوں کو برباد کر رہا ہے۔ ایسی گاڑی دھولی کہ اس سے تمہارے محلے میں پانی اتنا پھیل گیا کہ جس سے تمہارے محلے والوں کو تکلیف ہوئی، یہ تمہارے اعمالوں کو برباد کرنے والا عمل ہے۔ کچرا اٹھا کے نیچے پھینک دیا، ریڑھی لگا دی، بھئی میری دکان کا سامنا ہے۔ فرمایا نا جو آدمی راستے سے کسی کانٹے کو ہٹائے گا یہ کیا ہے؟ نیکی ہے نا۔ اگر کوئی آدمی راستہ بند کرے گا تو یہ کیا ہے کہ نہیں ہے؟ آخری بات عرض کرتا ہوں، صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ میں اچھا یا برا اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ ہم میں سے تو سارے نیک بنے پڑے ہیں نا، ہمیں سب پتہ ہے، ہمیں سب معلوم ہے، ہمیں نہ سمجھاؤ۔ اللہ کے نبی نے کسوٹی دے دی ہر ایک کے ہاتھ میں، اپنے پڑوس سے پوچھ لو، اپنے بلڈنگ والے سے پوچھ لو، اپنے محلے والے سے پوچھ لو، اپنے مسجد والے سے پوچھ لو۔ اذا قال الناس احسنت فقد احسنت، اگر تیرے ارد گرد کے لوگ یہ کہتے ہیں بھائی بندہ ٹھیک ہے، بندہ اچھا ہے، سمجھ لو اللہ کے ہاں تمہیں اچھا لکھا گیا ہے۔ اگر تیرے پڑوسی، تیرے جاننے والے، تیرے محلے والے، تیرے بازار والے کہتے ہیں ہے تو مفتی صاحب لیکن اس کی زبان سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے تو امیر صاحب لیکن بندہ جو ہے نا بہت ظالم ہے، بندہ اچھا نہیں ہے، سمجھ لو اللہ کے ہاں بھی تمہیں برا لکھا جا چکا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، میرے بھائیوں، اپنے آپ کو نفع والا بنائیں۔ گھروں میں خواتین ایسے اعمال کریں کہ آپس کی خواتین کی عملوں سے، اللہ اکبر، ایک بھی جملہ اگر کسی نے کسی کو کہا، فرمایا صحابی نے دوسرے کو صرف اتنا کہا یا ابن تسودا، او کالی کلوٹی کے بچے، تو مجھ سے بات کر رہا ہے؟ صرف اتنی بات۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یا ابا ذر انک رجل فیک جاہلیہ، تجھ سے ابھی تک جاہلیت کی عادتیں تجھ سے نکلی نہیں،
ایک دوسرے کو تانے دیتے ہو. فرمایا منافق کی نشانیوں میں سے ایک چوتھی نشانی جو کراچی کی گلیوں میں ہر جگہ نظر آتی ہے وہ یہ ہے اذا خاصم فجر، جب وہ آپس میں لڑتے ہیں تو گالم گلوچ شروع کر دیتے، تیری ایسی تیری ویسی. پتہ ہی نہیں ہوتا کب یہ زبان ہمارے اعمال کا بیڑا غرق کر کے ہمیں جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. معاذ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ زبان ہمیں جہنم میں لے جائے گی؟ فرمایا هل يكب الناس على مناخرهم الا حصائد السنتهم، لوگ اوندے منہ جہنم میں پڑے ہوں گے الا حصائد السنتهم، ان کی زبانوں کی وجہ سے. اس لیے اس زبان کو قابو کریں، اپنے آپ کو قابو کریں، اپنے آپ کو نفع والا بنا لیں. اور سب سے بڑا نفع اللہ کے نبی نے بتایا ہے، آخری بات عرض کر رہا ہوں، فرمایا 3 کام کرو بس. وَلْيَسْعَكَ بَيْتَكَ، جب گندگی پھیل جائے ہر طرف اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ، اپنے گھر میں. وَلْيَسْعَكَ بَيْتَكَ وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر رونا شروع کر دو. اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ، اپنے گناہوں پر رونا شروع کر دے. یہ اس زمانے کا وہ تقاضا ہے کہ اگر آپ کسی کو خیر نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم یہ ہے کہ لوگ آپ کے شر سے کیا ہو جائیں، محفوظ ہو جائیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے. ربنا اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العزيز الأكرم. استر علينا ولا تكشف عوراتنا، استخدمنا لنستقمنا على طاعتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.